قرآن کہہ رہا ہے کہ رب العالمین لعمروں کا فرما کے اپنے محبوب کی ساری زندگی کی قسم اٹھا رہا ہے، یا الہ العالمین تو رب ہے، رب العرش ہے، اور تو نے اپنے نبی کی ساری زندگی کی قسم اٹھائی۔ حالانکہ زندگی میں کچھ پہلو کمزور بھی ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اے کائنات والو، اوروں کے پہلو کمزور ہوں گے، میں رب نے رب ہو کے جس محبوب کی ساری زندگی کی قسم اٹھائی، میں رب العالمین گواہی دے رہا ہوں، میرا نبی چاہے تلخ مزاج میں ہو، چاہے ہنسی مذاق میں ہو، چاہے سنجیدہ طبیعت میں ہو، چاہے شیریں طبیعت میں ہو، چاہے کوئی بھی پہلو طبیعت کا ہو، میرا محبوب پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے۔ اسی لیے قرآن بول پڑا، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے کائنات والو تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین ماڈل اور بہترین نمونہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ گویا حضور کی زندگی گزاری حضور نے، اور یہ جو لعمرک کا لفظ میں نے پڑھا، میں نے امام رازی کو پڑھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھا، جلال الدین سیوطی کو پڑھا، تمام مفسرین نے لکھا کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں اللہ نے کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی۔ اگر اللہ نے کسی نبی کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے تو وہ صرف آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طرز زندگی، حضور کے اخلاق، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم مولوی حضرات، ہم نعت خان حضرات، ہم تو آپ لوگوں کو کچھ زیادہ ہی مطمئن کر دیتے ہیں کہ جناب قبر جانے نبی جانے، لیکن اگر یہ بات ہوتی ٹھیک ہے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے، آپ نے شفاعت کرنی ہے، لیکن میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا میرے اس قبرستان میں جب میں آیا نا تو میں نے قبروں کو دیکھا تو قبروں کے اندر دوزخ کی آگ کی گرمی تھی۔ اب یہ کافروں کے لیے تو دعا مانگنا ہی گناہ ہے نا، کافر کے لیے بخشش مانگنا گناہ ہے، بندہ خود ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ کافر کے لیے بخشش مانگنے کو منع کیا گیا ہے، اس کی ہدایت کے لیے دعا کی گئی ہے۔ کافر کے لیے بخشش آپ مانگ سکتے؟ حضور نے فرمایا جب میں قبرستان کے اندر آیا میں نے اکثر قبروں میں دیکھا کہ وہاں دوزخ کا آگ کا عذاب اس کا اثر ہو رہا تھا۔ پھر میں نے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، یا الہ العالمین میں محمد عربی کی دعا قبول کر کے ان قبر والوں پہ رحم فرما۔ اللہ نے میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور جن قبروں کو عذاب ہو رہا تھا میرے رب نے میری دعا کی وجہ سے وہ عذاب معاف فرما دیا۔ اب قابل غور بات ہے کہ وہ قبروں والے جن کے لیے حضور نے دعا کی کافر تو نہیں تھے، کیونکہ کافر کے لیے دعا نہیں مانگتے، دعا بخشش کی مانگتے ہیں مسلمان کے لیے۔ اور جو حضور کے زمانے میں مسلمان ہیں کیا ان کی نسبت نبی سے ہماری بنسبت کمزور تھی؟ کیا ہم سے وہ کم عشق رسول تھے؟ کیا ہم سے وہ کم محب مصطفیٰ تھے؟ نہ میرے محترم ایسی بات نہیں ہے۔ وہ لوگ تو
دونوں نے اپنا، ہم نے تو صرف جناب نوٹوں کی اس بارش میں ہم نبی کا نام لیتے ہیں اور علی اور حسین کا نام لیتے ہیں۔ بلال نے نبی کا نام لیا پتھر کھائے، بلال نے نبی کا نام لیا کوڑے کھائے، بلال نے نبی کا نام لیا انگاروں پہ لیٹنا پڑا، حضرت خباب کو پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا گیا۔ سب سے پہلی شہیدہ اس اسلام کی بی بی سمیہ، حضرات محترم ان کے مالک نے ایک ٹانگ میں رسی باندھی، وہ رسی ایک اونٹ سے باندھی، دوسری ٹانگ میں دوسری رسی باندھی، وہ رسی دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی، دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں چلایا، چیر کے دو ٹکڑے کر دیا حضرت بی بی سمیہ کے جسم کو۔ حضرات محترم ہم تو صرف دعوے دار ہیں عشق رسول کے، محبت رسول کے۔ ارے عشق کیا ہوتا ہے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دکھایا۔ حضرات محترم جنگ احد کے بعد ایک بندہ حضور کا ایک صحابی تھا، مسلمان تھا، میدان جنگ میں شامل تھا، وہ اس کو تیر لگا، اپنے آپ کو وہ سمیٹتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آیا۔ جب حضور تک پہنچا تو حضور تک پہنچتے پہنچتے اس کا وصال ہو گیا۔ بخاری شریف کی روایت پیش کر رہا ہوں، جب حضور تک پہنچا تو وصال ہو گیا۔ دیگر صحابہ پاس کھڑے تھے، وہ بولنے لگے، انہوں نے کہا یہ تو جنت چلا گیا، یہ تو بولیے یہ تو شہید جنتی ہوتا ہے نا، یہ تو جنت میں چلا گیا۔ میرے پیغمبر نے جملہ بولا، میرے نبی نے فرمایا نہیں یہ جنت میں نہیں گیا، یہ جہنم میں گیا ہے۔ بڑی تلخ بات ہے، لیکن ہم تو سبحان اللہ کے عادی ہیں، ہر بات پہ بلا سوچے سمجھے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنا اچھی بات ہے، ثواب ہے، لیکن سوچنا بھی ضروری ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ میرے پیغمبر کی موجودگی میں اس روایت کو ہم کہاں لے جائیں؟ یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ حضور کی موجودگی میں اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا، دیگر صحابہ بول پڑے، انہوں نے کہا یہ تو جنتی ہے۔ حضور نے فرمایا جنتی نہیں، یہ جہنم میں ہے۔ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، ہمیں تو پتہ نہیں جناب کیسے، آپ بیان فرمائیں، وضاحت فرمائیں کیوں جہنم میں ہے۔ فرمایا مال غنیمت کا مال آیا تھا، وہ مال مدینے میں جمع کرنا تھا۔ مال غنیمت اکٹھا کرنے والے جو بندے تھے یہ بھی ان میں شامل تھا۔ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چرا لی تھی، اس چادر کی وجہ سے یہ جہنم میں جائے گا۔ اور ہم کیا ہیں؟ اپنے سگے بھائی پر کیس کر رہے ہیں جناب عدالتوں میں، پتہ بھی ہے کہ ہم جناب جھوٹے ہیں، پھر بھی جناب اس پر کیس کر رہے ہیں۔ جہاں ہماری عدالتیں تو بڑی عجیب عدالتیں ہیں، جہاں عدالتیں ہیں وہاں عداوتیں ہیں، جہاں عداوتیں ہیں وہاں عدالتیں ہیں۔ آؤ ذرا میں اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے وہ لوگ جو صحابہ کرام جنہوں نے حضور کے اخلاق کو اپنایا، انہوں نے اپنی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں پیدا کی، ان کے زمانے کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنے، سب سے پہلا مقدمہ جو عمر فاروق کی عدالت میں پیش کیا گیا وہ تھا، دو بندے آئے جھگڑا لے کر۔ جھگڑا کیا تھا؟ ایک بندے نے زمین بیچی، دوسرے نے زمین خریدی۔ جس نے زمین خریدی، زمین خریدنے والے نے خریدنے کے بعد زمین میں ہل چلایا۔ جب ہل چلایا، ہل چلانے کے ساتھ ساتھ اس نے جب بننا آپ درست کرتے ہو، کئی چلاتے ہو، کئی جب چلائی تو وہ ذرا گہری گئی، جب گہری گئی تو نیچے کئی کسی سخت چیز سے ٹکرا گئی۔ اس کو محسوس ہوا کہ نیچے کوئی چیز ہے، دو تین ردے اور اس نے مارے۔ جب دیکھا نیچے سے گڑا نکال کے دیکھا تو حیران ہو گیا، نیچے خزانہ دفن ہے۔ جب نیچے سے اس کو خزانہ ملا، خزانہ لے کے جو زمین والا تھا اس کے پاس
चला गया। कहता है जनाब आपकी ज़मीन थी, मैंने खरीदी, ये उस ज़मीन से ख़जाना निकला है, मैंने पैसे सिर्फ ज़मीन के दिए, ख़जाने के नहीं दिए। इस ख़जाने पे मेरा हक नहीं है, इस ख़जाने पे आपका हक है और आप लें। और वो जो बेचने वाला था वो कहता है मैंने ज़मीन बेच दी, आपने ले ली, ज़मीन हो गई आपकी। अब ज़मीन कमाद निकाले तब भी तेरा, वो मुंजी दे तब भी तेरी, वो गन्नम दे तब भी तेरी, वो कपास दे तब भी तेरी। अगर ज़मीन ने ख़जाना दे दिया तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो ख़जाना भी तेरा। हज़रात मोहतरम वो झगड़ रहे हैं। हमारे झगड़े क्या हैं? हमारे झगड़े ये हैं कि हमें पता भी हो हम गलती पर हैं, फिर भी हम आंख दबा के कहते हैं कि अपने भाई पर मुकदमा करना है, 4 दिन ये भी चले, जाके जलील हो, अपना खर्चा करे। हज़रात मोहतरम हमारी अदालतें भी हैं और एक वो अदालत थी हज़रत फारूक आज़म की। आपके पास जो पहला मुकदमा आया, ये 2 बंदे आए, आपने पूछा तुम्हारा झगड़ा क्या है? इन्होंने कहा जनाब हमारा झगड़ा ये है, जो ज़मीन बेचने वाला है वो भी ख़जाना वसूल नहीं कर रहा, जो ज़मीन खरीदने वाला है वो भी ख़जाना वसूल नहीं कर रहा। हज़रत उमर फारूक हैरान हो गए। आपने फरमाया मैं फैसला करता हूँ। फिर उमर फारूक ने भला फैसला क्या किया? जो ज़मीन बेचने वाला था उससे पूछा तेरी कोई औलाद है?